یہ ظاہر ہے سوشل میڈیا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا بام ہے جس کو معاشرے کے اندر ہر نوجوان چھوٹا بڑا بوڑھا اپنے ہاتھ میں لیے گھوم رہا ہے. اس کی قباحتوں کے بارے میں پہلے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں طرح کے پہلو اس میں موجود ہیں. اس میں پازیٹیو اور مثبت رویے اور باتیں بھی ہیں اور نیگیٹو بھی ہیں, لیکن نیگیٹیوٹی اس میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اگر ہم اس کو شمار کریں تو چند ایک میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ورنہ یہ فہرست بڑی طویل ہے. سب سے پہلے فیک آئی ڈی بنانا. اسلام سچائی کا درس دیتا ہے, یہ فراڈ ہے, دھوکہ ہے. نمبر 2, جھوٹی خبریں بلا تحقیق آگے شیئر کرنے سے ایک فساد کا دروازہ کھلتا ہے, جو کہ سوشل میڈیا پر بہت کثرت کے ساتھ نہ صرف عام جھوٹی خبریں ہیں, بلکہ قباحت کی انتہا تو یہ ہے کہ جو دین اور شریعت کی باتیں ہیں, جو آیات قرآنیہ کے غلط تراجم میں احادیث ہیں جو کہ سرے سے حدیثیں ہیں ہی نہیں, ان کو حدیث کے نام سے آگے شیئر کیا جاتا ہے. ذرا وضاحت کر دیجئے ایک جملے میں تاکہ بات آگے بڑھ جائے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں احادیث کو تو بلا تحقیق آگے کر دینا, ایک ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی جو ہمارے شروع ہو گئی کہ اگر آپ نے شعبان کے چاند کی مبارکباد دی جنت واجب, آپ نے رمضان کے چاند کی مبارکباد دی جنت واجب. یہ ایسا کچھ بھی نہیں. یہ موضوع من گھڑت باتیں ہیں جن کا حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, ان کو شیئر کرنا بھی گناہ ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو تبصرے کیے جاتے ہیں جو غیبت پر مشتمل ہوتے ہیں, بسا اوقات یہ بہتان ترازی اور تہمت اندازی پر مشتمل ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. جس سے یہ تبصرہ اور تجزیہ اور کمنٹس کرنے والا خود ان کبھی اور کبیرہ گناہوں میں پھنستا ہے, اور دوسرے کی عزت کو پامال کرنے کی وجہ سے عزت مومن کو پامالی کا بڑا جرم بھی اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. تیسری اس میں قباحت یہ ہے کہ بعض اوقات اندرون ملک اور بیرون ملک سے جو پوسٹیں شیئر کی جاتی ہیں فیک آئی ڈیز کے ذریعے سے, جو پاکستان میں مسلم سوسائٹی میں باہمی تصادم کا, فساد کا, لڑائی کا, بہت بڑی سوسائٹی میں خرابی کا باعث بنتی ہیں. جب تک اس کی پراپر انداز میں لگام نہیں ڈالی جائے گی یہ کنٹرول نہیں ہوگا. چوتھی بات جو بہت زیادہ ہماری سوسائٹی کو ڈیمیج کر رہی ہے, مسلم سوسائٹی کی اصل طاقت ہے حیا. جس قوم سے حیا رخصت ہو جائے اس کی دھاک ختم ہو جاتی ہے, اس کی طاقت رخصت ہو جاتی ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس کی قوت بکھر جاتی ہے. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ جس چیز کی لوٹ اور ڈاکہ زنی ہو رہی ہے وہ مسلم امہ کا حیا ہے. آپ دیکھیں جو تصاویر, جو ویڈیوز, اور پھر جو آپ نے بڑے بھرپور انداز سے آج نقطہ قوم کے سامنے رکھا ہے, جو ہمارے پاکیزہ گھرانوں کی جو اسلامی روایات کے امین وارث گھرانے تھے, ان کی بچیاں بھی جو اس بہتے فحاشی کے سیلاب میں اپنی ویڈیوز بنا کر ڈال رہی ہیں, اور پھر کل آنے والے وقت میں جب ان کی شادیوں کے موقع ہوتے ہیں انہیں کیا کیا پرابلم ہوتی ہیں. اور آخر میں ایک اور بہت بڑی قباحت کی طرف بات کرنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا نہ صرف تصادم کا بلکہ فرقہ واریت کا اور دہشت گردی کا باعث بھی بنتا ہے. اس میں دو گروہوں کو, اسلامی فرقوں کو لڑانے کے لیے ایک بات چھوڑی جاتی ہے. بسا اوقات کسی ایک فرقے کے جذباتی آدمی کا بیان سوشل میڈیا پر جاری ہوتا ہے تو دوسرا فرقہ پھر اس پر بھرپور پروٹیسٹ کرتا ہے, ملک میں آگ لگ جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس پر کوئی بھرپور انداز میں کمانڈ اینڈ کنٹرول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا سوشل میڈیا ہمارے ملک کو ہر وقت ایک آنے والی جو اچانک ناگہانی آفت ہے نا, ناگہانی مصیبت ہے, اس کا یہ باعث بن سکتا ہے. سر یہ جتنی بھی باتیں آپ نے کی ہیں نا, میں چاہتا ہوں اس پر ڈیٹیل بات ہو. اس کی وجہ یہ کہ جو پروپیگنڈا کیمپین کی آپ بات کر رہے ہیں, میں نے شام میں بھی بات کہی تھی, یہ تو پراپر 5th جنریشن وار پاکستان کے خلاف ہوئی ہے, جس میں سوشل میڈیا پاکستان کی سالمیت, پاکستان کے اندر موجود جو طبقاتی کشمکش اس کو ابھارنا, فرقہ واریت کو ابھارنا, لسانیت کو ابھارنا, اور کمیونٹی کے جو نظام ہے اس کو ابھارنا, بہت سی چیزوں کو جو ابھارنے کی سازش ہو رہی ہے. اس پہ کلام کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ایک تو پہلو یہ ہو گیا جو اس کا انتہائی بدترین پہلو یا ڈارک پہلو جو کہ مفتی صاحب نے بیان کیا. تھوڑا سا اس کے مثبت پہلو پہ بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہمیں پتہ ہے کہ اس کو مثبت ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آپ بتائیے کہ مثبت کیسے اس کا استعمال ہو سکتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب، سوشل میڈیا کے حوالے سے مفتی صاحب نے جن پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا وہ یقینی طور پر اس کا سامنا پوری قوم کر رہی ہے. جہاں تک آلات کا تعلق ہوتا ہے، کوئی آلہ فی نفس ہی اپنی ذات میں نہ بہت اچھا ہوتا ہے نہ بہت برا ہوتا ہے. یہ اس کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں کہ اس کا استعمال وہ کس طرح کر رہے ہیں. یہی ایک چیز ہے جس کے ذریعے بدی کو بھی پھیلایا جا رہا ہے، جس کے ذریعے بے حیائی کو فروغ مل رہا ہے، جس کے ذریعے نفرت اور انتقام کو فروغ مل رہا ہے. اور اسی ذریعے کو بعض لوگ دین حق کی صحیح انداز میں معتدل فکر کی ترویج کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی چیز ہے فی نفس ہی اپنی ذات میں اچھی بری نہیں ہے، اس کو استعمال کرنے والا کس مینٹیلٹی کا حامل ہے، کس ذہنیت کا حامل ہے. اور ہماری بحثیت قوم تربیت کیا ہے. اگر میں اس نقطے پر دیکھتا ہوں تو مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی اور حرج محسوس نہیں ہو رہا. یہ ایک فیکٹ ہے جس کو ماننا پڑے گا کہ من حیث القوم ہم نیگیٹیوٹی کو زیادہ پسند کرتے ہیں. ایسا ہی ہو رہا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے. یعنی آپ اس کی مثال میں آپ کو دوں، آپ کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے، آپ کوئی پازیٹیو پروگرام کر لیجئے، اس کے نمبرز نہیں آتے. آپ کوئی پازیٹیو پوسٹ کر دیجئے، وہ وائرل نہیں ہوگی، اس کے ویوز نہیں آئیں گے مفتی صاحب، کوئی دیکھے گا نہیں اس کو. اور آپ کوئی نیگیٹو بات کر دیجئے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، ایک دم ایکسپلور ہوگی. آپ کوئی نیگیٹو پوسٹ کر دیجئے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، کچھ بھی کر دیجئے، ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ، آپ دیکھیے صاحب دھڑا دھڑ لوگ فریضہ معاذ اللہ سمجھ کے اس کو جو ہے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. جی بتائیے. بالکل درست فرمایا آپ نے. اور قرآن مجید میں اصل میں دو تین چیزیں ہیں فقہی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے. دیکھیے، اسلام اگر کوئی اجتماعی گروپ میں بات ہو رہی ہے تو آداب محفل ہیں. ٹھیک ہے کہ اس گروپ کے اندر جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر محفل کے آداب لاگو ہوں گے. آپ دوسرے کی ریسپیکٹ کا خیال رکھیں گے، اس کے جذبات کے احترام کا خیال کریں گے. اور پھر خاص طور پہ جب صنف مخالف کا معاملہ آ جائے تو وہاں اسلام کہتا ہے کہ خلوت نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی غیر محرم کے ساتھ جو تنہائی ہے، جب آپ کسی کے ساتھ ان باکس ہو جاتے ہیں اور پرسنل میسیجز کی طرف آ جاتے ہیں، کر رہے ہیں واہ واہ، تو یہ ایک طرح کی خلوت ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. اب اس خلوت کے اندر یہاں تو معاملہ اور آگے چلا گیا ہے کہ آپ شیئرنگ کرتے ہیں اپنی پکچرز کی، اور پکچرز کو کس حال میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کس حال میں دکھا رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز کس حال کی ویڈیوز، کن اوقات کی ویڈیوز. مطلب آپ بیان نہیں کر سکتے اس کو، آپ اندازہ کیجئے. مطلب وہ جو مجلسی زندگی کے اندر فزیکلی جو خلوت ہے اس سے کہیں بڑھ کر گھٹیا انداز میں یہ خلوت جو ہے گناہ کی طرف لے جانے والی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. رضوان صاحب ناروال سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری والدہ ستار میں جو فوت ہوئی تھی، میں سمجھا نہیں، مطلب ڈیلی ان کی قبر پر جاتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. جب میں جاتا ہوں قبر کا، اس کو پتا ہے کہ میرا بیٹا آیا ہے میرے پاس. اچھا آپ کو بتاتے ہیں. جی آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا آیا کہ نہیں آیا قبر پہ. جی بتائیے. جی بالکل، قبر والے کو معلوم ہوتا ہے کون آیا ہے. جب یہ سلام کرتے ہیں تو قبر والا اس سلام کا جواب بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ ثواب پیش کرتے ہیں تو قبر والے کو ثواب کا بھی علم ہوتا ہے. اچھا. وَيَفْرَحُونَ بِهِ كَمَا تَفْرَحُونَ بِالْهَدِيَّةِ. ٹھیک ہے. اور وہ اس سے راحت اور خوشی پاتے ہیں. واہ. ریاض احمد صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ آج کل جو وہ مووی لگتی ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پہ لگاتے ہیں، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اس کے لیے وہ ہماری رہنمائی فرما دیں کہ اس کو دیکھنا درست ہے یا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو بتاتے ہیں. اس میں بڑا میں اس کو تھوڑا سا یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو جنرل کر دیتا ہوں بات کو، کہ کوئی بھی ایسی مووی کہ جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کو معاذ اللہ فلمایا جائے، یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو فلمایا جائے، یا اہل بیت اطہار کو فلمایا جائے، کیا اس کا بنانا، اس کا بنوانا اور اس کا دیکھنا جی یہ بہت ہی زیادہ خطرناک معاملہ ہے. یہ سینسٹیو معاملہ ہے. انبیاء کرام، صحابہ اور اہل بیت یہ بہت مقدس ہستیاں ہیں. جی بالکل ایسا. جو ان کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے وہ ایک عام آدمی ہوتا ہے، ایک کریکٹر ہوتا ہے. اس کو ہم کسی اور مووی میں دیکھتے ہیں تو بڑے ہی عجیب انداز میں اور بڑے افسوسناک انداز میں. وہی شخص اب اس مووی میں آ کر اس طرح کا رول پلے کرتا ہے تو پھر جو عام مسلمانوں کے ذہن میں انبیاء کرام، صحابہ اہل بیت کی ہستیوں کا تقدس ہے وہ اللہ ڈیمیج ہوتا ہے. یہ ایک ریڈ لائن ہے.
واہ 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 اس کو کراس نہیں کر سکتے. یہ عقیدت کی، عقیدے کی، احترام کی اور عزت کی ریڈ لائن ہے. ہاں اس کو کراس نہیں کر سکتے. واہ. آپ مووی بنائیں لیکن ان ہستیوں کو کوئی شخص اپنے رول میں دکھا نہیں سکتا. بالکل ٹھیک.